بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اللہ ہمیں اس دنیا میں ان اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دیجیے جن سے آپ راضی ہو جائیں، اور آخرت کی کامیابی کامرانی سب کو نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا اپنی رحمتوں برکتوں کے سائے میں رکھے، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، اپنے اوپر روزہ لازم کر لو کیونکہ اس کے برابر کوئی عبادت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں جن میں سے ایک کا نام ریان ہے، اس سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ سحری میں برکت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، روزہ دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 کھانے جو کھائے جائیں ان کا حساب نہیں، اگر اللہ پاک نے چاہا، اگر وہ حلال ہوں۔ روزہ دار کے کھانے پر، سحری کھانے پر، اور راہ خدا میں سرحد کی حفاظت کرنے والے کھانے پر۔ سحری کھانے کی اہمیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق کرنے والی چیز سحری کا کھانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور خالص نیت کے ساتھ رکھے، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جو کہ رمضان میں راتوں کو ایمان رکھ کر اور ثواب کے لیے عبادت کرے، اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، روزہ دار کا سونا عبادت اور اس کی خاموشی تسبیح کرنا اور اس کی دعا قبول اور اس کا عمل مقبول ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اللہ کریم کی راہ میں ایک دن روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو دوزخ سے 70 برس کی راہ دور فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، محبت، زمان، امان اور نور لے کر آتا ہے، اس لیے رمضان کہلاتا ہے۔ خیال رہے کہ رمضان یہ 5 ہی نعمتیں لاتا ہے اور 5 ہی عبادتیں، روزہ، تراویح، اعتکاف، شب قدر میں عبادات اور تلاوت قرآن۔ اسی مہینہ میں قرآن کریم اترا اور اسی مہینہ کا نام قرآن شریف میں لیا گیا۔ روزہ دار کے لیے دریائی مچھلیاں تک دعائے مغفرت کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ اعتکاف کرنا سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دن اعتکاف کرتے تھے۔ اعتکاف کی فضیلت۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے رمضان کے آخری 10 دن کا اعتکاف کیا تو وہ ایسا ہے کہ اس نے 2 حج اور 2 عمرے کرنے کا ثواب پایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن اور رمضان کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف کھانے اور پینے سے باز رہنے کا نام روزہ نہیں، بلکہ روزہ تو یہ ہے کہ لغو اور بیہودہ باتوں سے بچا جائے۔ تہجد بڑی لاڈلی عبادت ہے، یہ اپنی بات منوا کر دم لیتی ہے۔ رمضان، سحری، تہجد کا وقت۔ دعا کیجیے اللہ ہر بے اولاد کو ایک صالح اولاد عطا کرے۔ وہ لوگ جو روزہ رکھنے سے مستثنیٰ ہیں، دائمی بیمار جن کے لیے روزہ رکھنا ممکن نہ ہو، وہ روزہ کا فدیہ دے دیں۔ بچے جن پر ابھی روزہ فرض نہیں ہوئے، بڑی عمر کے لوگ جن کے لیے روزہ رکھنا مشقت اور نقصان دہ ہو، وہ بھی فدیہ ادا کریں۔ مجنون شخص کسی حکم کا مکلف نہیں ہوتا۔ رمضان۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان نصیب فرمانا، اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمانا، قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمانا، اس رمضان کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنانا، آمین۔ روزہ آگ سے بچاؤ کا ذریعہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان ایسی خندق بنا دیتا ہے جیسا کہ زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ روزے کا مقصد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ تو ہر بے فائدہ
بیہودہ کام اور جنسی خواہشات پر مبنی حرکات اور کلام سے بچنے کا نام ہے۔ لہٰذا اگر کوئی تمہیں دوران روزہ گالی دے یا جہالت کی بات کرے تو اسے کہہ دو کہ میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں۔ روزہ جہنم سے آزادی کا ذریعہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے ہر دن اور رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور ماہ رمضان کے ہر دن اور رات میں ہر مسلمان کے لیے ایک ایسی دعا ہے جسے قبولیت سے نوازا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر کی تلاش۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر تلاش کرو، اور پھر اگر تم سے کوئی کمزوری دکھائے یا عاجز ہو جائے تو آخری 7 راتوں میں سستی نہ کرے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو روزے کا ثواب دیکھ کر خوش ہو جائے گا۔ روزہ اور زبان کی حفاظت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بد زبانی اور جھوٹ نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ روزہ آگ سے بچاؤ کا ذریعہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ایک ڈال ہے جس کے ذریعے انسان جہنم سے تحفظ کر لیتا ہے۔ روزہ ڈال ہے اور آگ سے بچاؤ کا ایک مضبوط قلعہ ہے۔ صدیقین اور شہداء کا ساتھ۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں گواہی دوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور میں 5 نمازیں پڑھوں، زکوٰۃ ادا کروں اور رمضان کے روزے رکھوں اور اس کا قیام بھی کروں، تو میں کن لوگوں میں سے ہوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدیقین اور شہداء میں سے۔ روزہ کینہ دور کرنے کا ذریعہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبر کے مہینے یعنی ماہ رمضان اور ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا سینے کے کینے کو دور کر دیتا ہے۔ روزہ اور سفارش۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات کو سونے سے روکے رکھا قیام کے لیے، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ رمضان مبارک۔ اللہ نگہبان۔